قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. بیوی کو خواب میں مردے نظر آتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کبھی خواب الٹا بھی ہوتا ہے، جیسے مردے کے بجائے یعنی اللہ ان کو کوئی زندہ کوئی نعمت عطا فرما دیں گے. یا ہدایت بھی ہوتی ہے کہ بھی تم نے بھی مرنا ہے. تو بہرحال کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ اگر کسی خواب سے ڈر لگتا ہو تو بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دیں اور پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور پھر وہ خواب کسی کو نہ بتائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا. میں انڈیا سے ہوں، میرے چاچا ہے جو دونوں پیر سے معذور ہے. ان کا پیشاب ہو جاتا ہے، ایک ہی جگہ لیٹے رہتے ہیں. ان کا وضو کیسے کیا؟ جب وضو کیا جائے دوسری صاف بات ہے کہ کپڑا اور ہو. وہ جو کپڑے پلید ہو گئے پیشاب میں وہ تو نہیں پہن سکتے. ہم تو سارے مسلمانوں کے لیے کرتے ہیں. کشمیر پاکستان میں، انڈیا میں تو اس کا نام نہیں لیتے ہیں. ایسے بندے کے بعد کہ ہندوستان کا نام نہیں لیتے ہیں. ایسی عورت جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، وہ اپنے بچوں کے پاس رہتی ہو تو کیا خامند بھی اس گھر میں نہیں وہ اس گھر میں نہ رہے جہاں خامند ہے، دوسرے گھر میں رہے. اب وہ اجنبی ہے، طلاق ہو گئی اس کی. تبلیغی جماعت حق والی، ہاں بالکل حق والی. اعتراض نہ کریں تو پھر تو تم حق والے بھی نہ ہوتے. جب انبیاء پر اعتراض ہوئے ہیں، تم کون ہو کہ تم پر اعتراض نہ ہو؟ اگر تم پر اعتراضات نہ ہوتے تم حق والی جماعت ہی نہ ہوتے، پھر تو حلوہ ہی ہوتے کہ ہر مجلس میں شریک ہوتے. تمہارا گلہ کون کرتا؟ ہمیشہ حق والوں کو پتھر رکھتے ہیں. اگر بچے کا ختنہ پیدائش کے بعد جب چاہیں کر لیں، ورنہ 7ویں دن. اگر کسی آدمی سے بندے سے زنا ہو گیا، اس نے توبہ کر لی اور اس نے توبہ کیا ہے کہ نہیں کہ وہ اللہ توفیق نے توبہ کی، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ گناہ کے بعد توبہ ہے. اگر اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے بس توبہ میں جم جاؤ. ایک مولوی صاحب گالی دینا قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ اللہ نے گالی دی ہے، تو تم اللہ کا مقابلہ کرتے ہو، اس لیے گالی دیتے ہو. اللہ کی تو مخلوق ہے، وہ جو چاہیں کریں. عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ اللہ نے فرمایا ہے. حضور کے لیے اگر ہم طواف کر کے ہدیہ دیں ٹھیک ہے. عورت کے شریف پردے میں چہرہ بھی شامل ہے تو کیا پردہ پاؤں کا ہوتا ہے؟ عجیب بات. چہرہ نماز میں کھلے رکھنے کی اجازت ہے، احرام میں کھلے رکھنے کی اجازت ہے، ورنہ تو اصل پردہ تو چہرے کا. یُدْنِینَ عَلَیْہِنَّ مِنْ جَلَابِیبِہِنَّ. ہر نماز کے بعد اپنا جوتا نہیں ملتا. جو باہر پڑے ہیں وہ نہ اٹھائیں، اپنا جوتا تھیلی میں ساتھ رکھیں. اگر تھیلی کے اندر دوسری چیزیں بھی ہیں اور جوتا بھی ہے کوئی حرج نہیں. اگر انسان غصے کی حالت میں بیوی کو ایک طلاق دے تو نکاح کے بغیر بھی رجوع کر سکتا ہے. اگر طواف کیا لیکن 2 رکعت پڑھنا بھول گئے، جب یاد آئے پڑھ لیں. عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں. بہرحال حرم شریف میں موبائل یا ویڈیو وغیرہ بلا وجہ عورتیں کھڑی ہیں ویڈیو بنا رہی ہیں، ناجائز ہے. قصر نماز میں فجر کی 2 رکعتیں ہی رہیں گی اور عشاء کے 3 وتر رہیں گے. وہ 1.5 تو ہو نہیں سکتے نا، اور وہ 2 1 رکعت تو ہو نہیں سکتی. ایک حضرت بیان کر رہے نے فرمایا کہ امامہ اور ٹوپی کا ثبوت صحیح حدیث سے نہیں ہے. نعوذ باللہ. صحیح حدیث حضور نے تو کبھی بغیر امامے کی نماز ہی نہیں پڑھائی. لا حول ولا قوت. ایک عورت لیکوریا کی شدید بیماری میں ہے، وہ طواف کر سکتی ہے، یہ وضو کرے ہر نماز کے لیے،
عصر کو جو وضو کیا ہے نا مغرب تک اس کا وضو ہے، طواف بھی کرے سب کچھ کرے، لیکن بہرحال پیمپرز وغیرہ استعمال کرے تاکہ کوئی قطرہ اللہ کے حرم میں نہ گرے۔ نماز دیکھیں بریلوی کوئی ایک ہوتا ہے، اصل بات یہ دیکھیں کہ وہ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں، غیر اللہ کی نظر نیاز چڑھاتے ہیں، اور انبیاء اور اولیاء کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حضور کو ہر جگہ حاضر ناظر سے ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ کسی رافضی کو سلام نہ کیا کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال جو کتاب ہے اس میں شرک لکھا ہوا ہے، وہ شرک والی جگہ تم نکال دو اور کوئی اچھی چیز لکھ دو، صرف اعتراض تو نہ کرو نا، جہاں جہاں شرک ہے وہ نکال دو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے انڈیا میں یہ رواج ہے کہ جب سورج کو گرہن لگتا ہے تو جتنی حاملہ عورتیں ہیں ان کو سختی سے پابند کیا جاتا ہے کہ باہر نہ نکلیں، اور اسی طرح وہ چھری ہاتھ میں نہ لیں، اور کچھ وقت تک وہ بھوکھی پیاسی بھی رہے۔ یہ ایک رواج ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اب تو اللہ نے آپ لوگوں کو ایمان و اسلام نصیب کیا ہے، اس سے پہلے اگر چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو تو تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے ہاں یہ عقیدہ تھا کہ لحیات احد او لموت احد، یا تو آج وہ ایک بڑا آدمی پیدا ہوا ہے کہ چاند بے نور ہو گیا ہے، یا کوئی بڑا آدمی آج مر گیا ہے تو اس کے غم میں سورج بے نور ہو گیا۔ یہ ہمارا عقیدہ تھا۔ آپ نے فرمایا یہ عقیدے نہ رکھے کرو، یہ نہ کسی کی موت پر ہے نہ کسی کی حیات پر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، آیات من آیات اللہ، ان اللہ یخوف بہما عبادہ، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتے ہیں کہ اگر اتنے بڑے قرے کو میں بے نور کر سکتا ہوں تو تیری کیا حیثیت ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کہ اگر چاند گرہن ہے یا سورج گرہن ہے تو فوراً نماز پڑھیں، اور اس وقت تک نماز پڑھتے رہیں جب تک کہ چاند کھل نہ جائے، تاکہ اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ اللہ کے حکم سے اندھیرا ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے روشن ہوتے ہیں۔ باقی ہمارے ہاں یہ جو رواج ہے یہ بالکل جاہلیت ہے، ایسے رواج کی کوئی حقیقت نہیں۔ چاند کب پورا ہوتا ہے؟ یہ 3 راتیں ہیں جن کو شریعت میں لیالی البیس کہا جاتا ہے، 13، 14، 15۔ معروف یہی ہے کہ 14 کو کامل ہوتا ہے، باقی اللہ عالم، ہمیں کیا ضرورت ہے اس باس میں پڑھنے کی جی کب مکمل ہوتا ہے؟ نہ ہو بادل آ جائیں نکلیں یہاں سے، کیا کریں گے مکمل کو؟ بہرحال ہر مسلک کے یہاں علماء موجود ہیں، لیکن جمہور کا یہی مسلک ہے جو درود شریف دور سے پڑھا جائے وہ فرشتے پہنچاتے ہیں، اور جب مواجہہ شریف میں جا کے بندہ سلام عرض کرتا ہے تو اللہ اپنے نبی کو سنواتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ وسیلے کی دعا ہمیں تو آج تک قرآن پاک میں یا کسی صحیح حدیث مبارک میں وسیلے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملی ہے۔ جن علماء نے وسیلے کی اجازت دی ہے وہ یہ سمجھتے ہوئے کہ انبیاء حیات ہیں اور حیات کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں، لیکن احتیاط اسی میں کہ سیدھا اللہ سے مانگو۔ جس آدمی نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں، اس کے وہ خود راضی ہے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، گزارے گی، زنا ہوتا رہے گا ساری زندگی، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کسی دوسرے سے شادی کرے۔ اگر عورت کے منشے پہ ہے کہ وہ گزارے تو گزارے، پھر طلاق کا کیا فائدہ ہوا؟ عجیب، یعنی اللہ نے عقل نہیں دیا ہے۔ یا تو تم ایک طلاق دیتے وہ رجوع ہو جاتا،
لیکن جب تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اب تو بغیر حلال کے تمہارے گھر میں نہیں رہ سکتے. میرے گھر میں اور بھائی کے گھر میں اولاد نہیں ہو رہی، میں کالا جادو وغیرہ تو نہیں جانتا، لیکن تم پہلے ان کو کسی بڑے سینٹر میں لے جاؤ، عورت کو بھی خامند کو بھی چیک اپ کراؤ کہ نقص کس میں ہے. یہ کوئی جادو وادو نہیں ہوتے، اس میں جراثیم نہیں ہوتے، جی جادو ہو گیا ہے.